نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اگر خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آئیں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس سے پہلے آپ خواب کی اقسام کو سمجھ لیں کہ خواب کی اقسام کتنی ہیں۔ نمبر 1 نفسانی، نمبر 2 شیطانی اور نمبر 3 رحمانی۔ نفسانی یعنی ذاتی خواہش کے خواب جسے آپ کہہ لیں، ایسے خواب نہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نہ ہی شیطان کی طرف سے۔ یہ خواب صرف انسان کے اندرونی خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ انسان جاگتے ہوئے جن معاملات کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، تشویش رکھتا ہے، وہ نیند میں خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے آپ کے نفسانی۔ نمبر 2 شیطانی یعنی شیطان کی طرف سے خواب۔ شیطان نہ صرف جاگتے ہوئے انسان کو گمراہ کرتا ہے بلکہ نیند میں خواب کی صورت میں انسانوں کو بھٹکاتا بھی ہے، یاد رکھیے۔ ان خوابوں کا مقصد صرف انسانوں کو خوف زدہ کرنا ہے اور ان کے دل میں ڈر پیدا کرنا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ انسان کی طاقت اور قوت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ ان خوابوں سے نہ صرف وہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے بلکہ ہماری عبادتوں میں سست روی بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ اور نمبر 3 پہ رحمانی خواب یعنی سچے خواب آپ کہہ سکتے ہیں۔ سچے خواب انہی کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ جو سچے خواب دیکھتا ہے وہ اپنے قول کا سچا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ تو 3 اقسام میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیں۔ اب آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ میرے خواب نفسانی تھے کہ سارا دن میں جو سوچتا رہا، خیالی جس کو کہہ لیں آپ، وہی خیال رات میں خواب کی شکل میں آ گئے، شیطانی تھے، شیطان کی طرف سے آ گئے، یا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے والد محترم سے کہا یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، یہی فرمایا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے۔ تو خواب بتانا کس کو ہے؟ تو یہاں پر ان کے والد محترم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کسی کو بھی نہیں بتانا، یعنی اپنے بھائیوں کو بھی نہ بتانا۔ اخوتک اگر بتائے تو فیکیدوا لک کیدا، وہ آپ کے بارے میں مکر و فریب کریں گے، چال چلیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس بات کو اچھے سے یاد رکھیے گا، خواب صرف آپ نے ان حضرات سے ڈسکس کرنا ہے، ان کو بتانا ہے جو آپ کے محسن ہیں۔ محسن وہی ہوگا جو آپ کے بارے میں برا نہیں سوچے گا، جو آپ سے محبت کرتا ہے اسی سے آپ نے اپنا خواب ذکر کرنا ہے، ادروائز کسی سے بھی آپ نے اپنا خواب ذکر نہیں کرنا۔ نہیں تو یاد رکھیے گا، جیسے پھر آپ کے منہ سے نکلنے کی دیر ہے، منہ سے وہ خواب بیان کرنے کی دیر ہے اور وہ ادھر پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یاد رکھیے گا جس نے بھی اس کی پہلی تعبیر کر دی۔
تو اس کا اچھے سے خیال کیجیے گا. خواب اپنا کسی سے بھی ڈسکس نہ کیجیے گا. جیسے آج کل ہم رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح جو ساس سے نندوں سے جی فلاں جی میں نے تو بڑا اچھا خواب دیکھ لیا، اس سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کریں. اب جو خواب میں نے ذکر عنوان رکھا ہے، یہ خواب اگر فوت شدہ انسان خواب میں نظر آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو خواب کی تعبیر بتانے والے حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا یہ موقف، ان کے نزدیک فوت شدہ انسان اگر کسی کا خواب میں آ جاتا ہے، کوئی چیز اس کو دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خیر و برکت کی علامت ہے، وہ بھلائی کی علامت ہے. اللہ اس کے علم میں، اللہ اس کے عمل میں، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں. اور اگر کوئی پھل وغیرہ دے رہا ہے تو یہ بھی خیر و برکت کی علامت ہے. یہ اب دین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ آپ کے جان و مال میں بھی برکت بھی ہو سکتی ہے اور رزق میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر فوت شدہ انسان آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے یا آپ سے کوئی چیز لے کر جا رہا ہے تو یہ پریشانی کا معاملہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. جب وہ کوئی پریشانی کے عالم میں نظر آ رہا ہے تو پھر آپ کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور یاد رکھیے گا تیسری بات، فوت شدہ انسان نہ تو کچھ دے کے جا رہا ہے نہ وہ کچھ لے کے جا رہا ہے، بس ایسے ہی آپ کو پریشان خواب میں نظر آتا ہے. تو اس حال میں اس کو چاہیے کہ فوت شدہ کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کرے، اس کے لیے اس کی اولاد یا جس بھی اس کے دوست احباب نے دیکھا ہے اس کے لیے استغفار کرے. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور یاد رکھیں ایک بات اور، اگر فوت شدہ انسان آپ کو کہے کہ آپ پر جادو ہے تو اس بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے، ہو بھی سکتا ہے، اور اس بارے میں اپنا علاج بھی کروانا چاہیے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے. اور اگر وہ کسی سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے یا کسی کے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس میں بھی آپ کی بہتری ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کیا کریں جو بھی رات کے اذکار ہیں سونے سے پہلے کے وہ کر کے سوئیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوش رہیں، فی امان اللہ.